نیل ندی کی لہریں آج بھی وہی کہانی کہتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے ہوئی تھی۔ ایک ایسی کہانی جو دکھاتی ہے کہ گھمنڈ کا انجام کیا ہوتا ہے اور سچے ایمان کی طاقت کتنی مہان ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے فرعون کے انت کی اور اس کی بیوی آسیہ کے اٹوٹ وشواس کی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو انسانیت کے لیے ہمیشہ ایک سبق بن کر رہے گا۔ مصر کی دھرتی پر جب سورج کی پہلی کرن پڑتی تھی تو فرعون کے محل کی دیواریں سنہرے رنگ میں چمک اٹھتی تھی۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، لیکن صرف بادشاہ نہیں، وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ اس نے اپنی پرجا سے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے محل میں سونے چاندی کی چمک تھی، ہزاروں غلام تھے اور پورا مصر اس کے آگے سر جھکاتا تھا۔ محل کی ہر دیوار پر اس کی تصویریں تھیں، ہر کونے میں اس کی مورتیاں کھڑی تھیں، لوگ اسے دیوتا مان کر پوجا کرتے تھے۔ فرعون کا گھمنڈ اتنا تھا کہ وہ صبح اٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا اور کہتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اس کے دربار میں جب کوئی آتا تو اسے سجدہ کرنا پڑتا تھا، اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو اس کی سزا موت تھی۔ فرعون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے بھرے رہتے تھے، اس کی فوج اتنی طاقتور تھی کہ دوسرے ملک اس سے ڈرتے تھے۔ لیکن اس ساری شان شوکت کے بیچ ایک بات تھی جو اسے پریشان کرتی رہتی تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم اس کی غلامی میں تھی، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مصر میں رہ رہے تھے۔ پہلے ان کا بہت عزت تھا، لیکن جب نیا فرعون آیا تو اس نے انہیں غلام بنا دیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیے، ان کے بچوں کو مارا، انہیں کڑی محنت پر مجبور کیا اور ہر طرح سے انہیں پریشان کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل بھی اسے خدا مانے، لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ یہی بات فرعون کو سب سے زیادہ غصہ دلاتی تھی۔ فرعون نے ایک دن سپنا دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سارے نر بچے مار دیے جائیں۔ ہزاروں معصوم بچوں کو مار ڈالا گیا، مائیں روتی تھیں، باپ پریشان ہوتے تھے، لیکن فرعون کا دل نہیں پگھلتا تھا۔ وہ صرف اپنی حکومت کے بارے میں سوچتا تھا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ وہ انہیں ندی میں چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ٹوکرا نیل ندی میں بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو مار نہ دو، یہ ہمارے کام آئے گا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہی محل میں پلے بڑھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت دی۔ انہیں حکم ملا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کا سندیش دیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کو مان اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون ہنسا اور بولا کہ تو مجھے اللہ کی بات کہہ رہا ہے جبکہ میں خود اللہ ہوں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا۔ اس دن بڑا میلہ لگا تھا، ہزاروں لوگ جمع ہوئے تھے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو سانپ لگنے لگیں۔ لوگ ڈر گئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا اور ساری رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور بولے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے جادوگروں کو سخت سزا دی، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، انہیں سولی پر چڑھایا۔ لیکن جادوگروں نے کہا کہ ہم اب موت سے نہیں ڈرتے، ہمیں اللہ پر ایمان ہو گیا ہے۔ فرعون نے دیکھا کہ اس کے اپنے لوگ بھی اس کے خلاف ہو رہے ہیں، اس سے اس کا گھمنڈ اور بڑھ گیا۔ اس سارے ماحول میں ایک عورت تھی جو فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ تھا۔ یہ تھی آسیہ، فرعون کی بیوی۔ آسیہ ایک نیک عورت تھی۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دیکھا تھا تو اس کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو آسیہ نے ان کے سندیش کو سنا اور اس کے دل میں ایمان کی روشنی آ گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ فرعون جھوٹا ہے اور اللہ ہی سچا مالک ہے۔ آسیہ کا ایمان چھپا ہوا تھا۔ وہ فرعون کے سامنے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اپنے دل میں اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی۔ جب فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تو آسیہ کا دل روتا تھا۔ وہ چپ چاپ اللہ سے دعا کرتی کہ ان مظلوموں کی مدد کر۔ رات کو جب فرعون سو جاتا تو آسیہ نماز پڑھتی اور اللہ سے معافی مانگتی۔ وہ دیکھتی تھی کہ فرعون کیسے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے اور اس کا دل دکھتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کی مصیبتیں بھیجیں۔ کبھی ٹڈیاں آئیں، کبھی جوئیں، کبھی مینڈھک، کبھی خون۔ ہر بار فرعون پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ دعا کر دو کہ یہ مصیبت ٹل جائے، میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔
لیکن جیسے ہی مصیبت ٹلتی فرعون اپنی بات سے مکر جاتا، اس کا گھمنڈ اسے سچائی ماننے نہیں دیتا تھا۔ فرعون نے اپنی پوری فوج تیار کی، ہزاروں سپاہی، سینکڑوں رتھ، گھوڑے، ہتھیار سب کچھ لے کر وہ نکلا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ آسانی سے بنی اسرائیل کو پکڑ لے گا اور واپس غلام بنا دے گا۔ راستے میں اس کے سپاہی کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کو کہیں بھی پکڑ لیں گے۔ فرعون کا گھمنڈ دیکھیے کہ وہ کہتا تھا کہ میں خود چل کر انہیں دکھاؤں گا کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ نیل ندی کے کنارے پہنچ کر بنی اسرائیل پریشان ہو گئے۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں تو موت نظر آ رہی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ضرور بچائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، ایک عظیم منظر سامنے آیا، سمندر بنٹ گیا اور 12 راستے بن گئے۔ پانی دیواروں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے الگ الگ راستوں سے سرکشت پار ہو گئے۔ یہ اللہ کا ایک بڑا معجزہ تھا جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کی ایمان اور مضبوط ہو گئی۔ فرعون نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہے تو اس کا گھمنڈ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ میری طاقت کا کمال ہے، سمندر بھی میرے آگے راستہ بنا رہا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو، سمندر بھی مجھ سے ڈرتا ہے، چلو ہم بھی اسی راستے سے جائیں گے اور بنی اسرائیل کو پکڑیں گے۔ فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ سمندر میں گھس گیا۔ اسے لگا کہ یہ اس کی طاقت کا کمال ہے۔ لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج سمندر کے بیچ میں پہنچی، اللہ کا حکم آیا۔ سمندر واپس اپنی جگہ آ گیا، پانی کی دیواریں گرنے لگیں، فرعون اور اس کی پوری فوج پانی میں ڈوبنے لگی۔ چاروں طرف چیخ پکار مچ گئی۔ سپاہی بچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھوڑے تڑپ رہے تھے، رتھ ڈوب رہے تھے، فرعون کا سارا گھمنڈ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ اس وقت فرعون کو احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ پانی اس کے گلے تک آ گیا تھا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اس کے پھیپڑوں میں پانی بھر رہا تھا۔ وہ جو خود کو خدا کہتا تھا، اب موت کے سامنے بے بس تھا۔ اس کی ساری طاقت، اس کا سارا گھمنڈ ایک پل میں ختم ہو گیا۔ اس نے چلا کر کہا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، میں مان گیا کہ اللہ ہی سچا خدا ہے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، اب نہیں، جب سب ختم ہو چکا، اب جب کہ تو نافرمانی میں ڈوبا رہا اور سرکشوں میں سے تھا۔ فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ صرف موت کے ڈر سے کر رہا تھا، دل سے نہیں۔ جب انسان پر موت آ جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرعون کی موت بہت بری ہوئی، اس کی روح کو بڑی سختی سے نکالا گیا۔ موت کے فرشتے اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کی روح کو اتنی سختی سے نکالا جیسے کانٹے دار جھاڑی سے اون نکالا جاتا ہے۔ وہ جو خود کو خدا کہتا تھا وہ پانی میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی ساری طاقت، اس کا گھمنڈ، اس کے محل، اس کی دولت، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ نیل ندی کی لہروں نے اسے نگل لیا۔ لیکن اللہ نے فرعون کی لاش کو سڑنے نہیں دیا، اسے نشانی بنا کر رکھا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ آج بھی فرعون کی ممی مصر کے میوزیم میں رکھی ہے۔ لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھمنڈ کہاں لے جاتا ہے۔ فرعون کی موت کے بعد اس کی روح کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کی روح کو جہنم کی آگ دکھائی گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کی قوم کو صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی قبر میں عذاب شروع ہو گیا۔ وہ جو دنیا میں راجا تھا اب وہ سب سے بری حالت میں تھا۔ اسے کہا گیا، یہی وہ انجام ہے جس کا تو مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ہر روز اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ تو نے کیا کیا تھا اور اب تیرا کیا حال ہے۔ دوسری طرف آسیہ کی کہانی بالکل الگ تھی۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ اس کی بیوی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے تو وہ بہت غصے میں آیا۔ اس کا غصہ اتنا تھا کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس نے آسیہ کو بلایا اور کہا کہ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو میری بیوی ہو کر میرے دشمن کی بات مان رہی ہے۔ آسیہ نے بڑے صبر سے جواب دیا کہ میں نے سچائی کو پہچان لیا ہے، موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ ہی سچا مالک ہے۔ فرعون کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے آسیہ کو بہت سخت سزا دی، اسے تپتی دھوپ میں لٹایا، اس کے اوپر بھاری پتھر رکھے، اس کے ہاتھ پیر باندھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ لیکن آسیہ کا ایمان ہلا نہیں۔ آسیہ کی تکلیفیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ فرعون نے اسے ایسی جگہ لٹایا جہاں سورج کی تیز دھوپ پڑتی تھی۔ اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے۔ اس کے ہاتھ پیر اتنی مضبوطی سے باندھے گئے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ فرعون چاہتا تھا کہ آسیہ تکلیف سے پریشان ہو کر اپنا ایمان چھوڑ دے، لیکن آسیہ تکلیف سہتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی۔ آسیہ کی دعا بہت مشہور ہے۔
اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا۔ اس کی دعا اتنی سچی تھی، اتنی دل سے تھی کہ اللہ نے اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا۔ آسیہ نے اپنی آنکھوں سے جنت کا وہ خوبصورت گھر دیکھا جو اللہ نے اس کے لیے بنایا تھا۔ جب آسیہ نے جنت کا گھر دیکھا تو اس کی ساری تکلیفیں بھول گئیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ فرعون اور اس کے آدمی حیران ہو گئے کہ یہ عورت اتنی تکلیف میں بھی کیوں مسکرا رہی ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ آسیہ کو جنت دکھائی گئی ہے۔ آسیہ کی خوشی دیکھ کر فرعون کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے اور بھی سخت تکلیفیں دی، لیکن آسیہ کا ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ آسیہ کی موت کے وقت اللہ نے اس پر بہت رحم کیا۔ فرشتے آئے اور انہوں نے اسے ٹھنڈک دی، اس کی تکلیف دور کی۔ آسیہ کو لگا جیسے وہ کسی باغ میں لیٹی ہے۔ سورج کی گرمی ختم ہو گئی، پتھروں کا وزن محسوس نہیں ہوا۔ اس کی روح کو بڑے پیار سے نکالا گیا۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر جنت کی طرف گئے۔ وہ جو فرعون کے محل میں رہ کر بھی اللہ والی رہی تھی، اب وہ جنت کی ملکہ بنی۔ آسیہ کی قبر میں نور تھا، وہاں اندھیرا نہیں تھا بلکہ روشنی تھی۔ اسے جنت کے گھر دکھائے گئے۔ فرشتے اس سے کہتے رہے کہ تم نے بہت صبر کیا، اب تمہارا انعام تیار ہے۔ آسیہ دنیا کی سب سے بہترین عورتوں میں سے ایک بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورتیں 4 ہیں، جن میں آسیہ بھی شامل ہے۔ فرعون کی موت کے بعد مصر میں بڑا بدلاؤ آیا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جسے ہم خدا سمجھتے تھے وہ تو ڈوب گیا۔ فرعون کے درباری پریشان ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ بنی اسرائیل کو پہلی بار سکون کی سانس لینے کو ملی۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ ہی سچا مالک ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ مصر کی عورتیں آسیہ کو یاد کر کے روتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ ہماری ملکہ کتنی نیک تھی، اس نے فرعون کے ظلم کے سامنے ہمت نہیں ہاری۔ بچے بھی آسیہ کی کہانی سنتے اور سیکھتے کہ سچا ایمان کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ نیل ندی کے کنارے لوگ جا کر سوچتے کہ یہیں وہ واقعہ ہوا تھا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ گھمنڈ انسان کو کہاں لے جاتا ہے۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، فوج تھی، محل تھے، لیکن اس کا گھمنڈ اسے برباد کر گیا۔ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، لیکن آخر میں پانی میں ڈوب گیا۔ اس کی ساری طاقت ایک پل میں ختم ہو گئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ گھمنڈ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ سچا ایمان کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ آسیہ کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی دولت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے پاس اللہ پر بھروسہ تھا۔ یہی بھروسہ اسے سب سے بڑی تکلیفوں میں بھی مضبوط رکھا۔ یہی بھروسہ اسے جنت تک لے گیا۔ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ دنیا کی چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ فرعون کا محل آج کہاں ہے؟ اس کی دولت کہاں ہے؟ اس کی طاقت کہاں ہے؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن آسیہ کا ایمان آج بھی مثال ہے۔ اس کی کہانی آج بھی لوگوں کو پریرنا دیتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصلی چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، دنیا میں نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ فرعون نے سوچا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دے گا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگائی، اپنی فوج بھیجی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ پانچویں بات یہ کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آسیہ نے بہت تکلیفیں سہیں، اسے پتھروں تلے دبایا گیا، دھوپ میں تپایا گیا، لیکن اس نے صبر نہیں چھوڑا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ اس کی تکلیف دیکھ رہا ہے۔ آخر میں اسے جنت ملی۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بہت بڑا ایمان دیتا ہے۔ چھٹی بات یہ کہ دیر سے توبہ کرنا فائدہ نہیں دیتا۔ فرعون نے آخری وقت میں ایمان لانے کی کوشش کی، لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سچے دل سے نہیں کر رہا تھا بلکہ صرف موت کے ڈر سے۔ توبہ کا وقت نکل چکا تھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی توبہ کریں، کل کا بھروسہ نہیں۔ ساتویں بات یہ کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیے، ان کے بچوں کو مارا، انہیں غلام بنایا، طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ آخر میں اس کا برا انجام ہوا۔ اللہ ظالموں کو ضرور سزا دیتا ہے، چاہے دیر ہو جائے۔ آٹھویں بات یہ کہ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سچائی تھی، اس لیے وہ جیتے۔ فرعون کے پاس طاقت تھی، لیکن سچائی نہیں تھی، اس لیے وہ ہارا۔ جھوٹ چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، آخر میں سچائی ہی جیتتی ہے۔ نویں بات یہ کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آسیہ جب تکلیف میں تھیں تو اللہ نے اس کی مدد کی، اسے فرشتے ملے، اسے جنت دکھائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب مشکل میں تھے تو اللہ نے سمندر کو بانٹ دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 10ویں بات یہ کہ دنیا کی چمک دھمک سب فانی ہے۔ فرعون کے پاس سونے چاندی کے محل تھے،
हजारों गुलाम थे, बड़ी फौज थी, लेकिन सब कुछ एक दिन में खत्म हो गया। आज उसकी निशानी सिर्फ एक मम्मी के रूप में बाकी है, लेकिन आसिया का ईमान आज भी जिंदा है। उसकी कहानी आज भी लोगों को राह दिखाती है। ये कहानी आज भी उतनी ही अहम है जितनी हजारों साल पहले थी। आज भी दुनिया में फिरौन जैसे लोग हैं जो घमंड में डूबे रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनका रुतबा हमेशा रहेगा। वो छोटे लोगों पर जुल्म करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन ये कहानी उन्हें याद दिलाती है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आज भी दुनिया में आसिया जैसे लोग हैं जो मुश्किलों में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया की तकलीफें अस्थायी हैं, लेकिन अल्लाह का इनाम हमेशा के लिए है। वे सब्र करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और अपना ईमान मजबूत रखते हैं। नील नदी आज भी बहती है, उसकी लहरें आज भी वही कहानी कहती हैं। वे कहती हैं कि देख लो जुल्म का अंजाम और सब्र का इनाम। वे कहती हैं कि महल जन्नत नहीं बनाते और जुल्म हमेशा मिट्टी में मिल जाता है। नील नदी के किनारे आज भी लोग जाते हैं और सोचते हैं कि यहीं वो अजीम वाक़या हुआ था। फिरौन की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में रखी है। लाखों लोग उसे देखते हैं। वो एक निशानी है कि घमंड का अंजाम क्या होता है। वो याद दिलाती है कि जो अल्लाह के साथ होता है वही कामयाब होता है, चाहे दुनिया उसे कितना भी कमज़ोर समझे। उस मम्मी को देखकर लोग सोचते हैं कि ये वही फिरौन है जो अपने आप को खुदा कहता था। आसिया की कहानी आज भी औरतों के लिए मिसाल है। वो दिखाती है कि ईमान की ताकत कितनी महान होती है। वो बताती है कि सच्चा घर जन्नत में है, दुनिया में नहीं। आज भी जब कोई औरत मुश्किल में होती है तो आसिया की मिसाल उसे हिम्मत देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है और हार हमेशा घमंड की। ये बताती है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। ये याद दिलाती है कि दुनिया की चीज़ें फ़ानी हैं, लेकिन अल्लाह का इनाम बाकी रहने वाला है। आज जब हम मुश्किलों में होते हैं तो आसिया की मिसाल हमारे सामने है। जब हम देखते हैं कि जालिम लोग कामयाब हो रहे हैं तो फिरौन की मिसाल हमारे सामने है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का इंसाफ ज़रूर आता है, चाहे देर हो जाए। सच्चाई को जीतना ही है, झूठ को हारना ही है। नील नदी की ये कहानी क़यामत तक लोगों को सोचने पर मजबूर करती रहेगी। ये बताती रहेगी कि सच्ची कामयाबी क्या है और असली हार क्या है। ये याद दिलाती रहेगी कि अल्लाह के साथ होना ही सबसे बड़ी जीत है। फिरौन की लाश और आसिया की कहानी दोनों हमारे लिए सबक हैं कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हर कहानी सच्ची है, हर घटना असली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये टाइम गेट स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपके प्यार से ही